غیر قانونی تعمیرات اتنے 1-2-3 سال کے اندر اتنی تیزی سے بڑھنا شروع ہوئی کہ جس کا حساب کوئی نہیں. گرمی آنے کی دیر ہوتی ہے اور پانی جانے کی دیر ہوتی ہے. مری میں چونکہ تعمیرات پر پابندی تھی. اصل قصوروار کس کو ٹھہرائیں گے آپ؟ سب 600 بلڈنگ تعمیر کی گئی. بلڈنگ کیسے بن گئی؟ اے سی انوالو تھا, ڈی سی انوالو تھا, ایم این اے صاحب تھے, ایم پی اے صاحب تھے, کون تھا؟ پوری حکومت جو ہے 3 سال میں 7 اسسٹنٹ کمشنر مری سے تبدیل کیے گئے. کیا وجہ تھی؟ میں نے کہ سوسر صاحب نے بھی ایک ہوٹل بنایا تھا. نہیں وہ بھی بنا ہوا ہے, لیکن ایم صاحب کا نام کیا تھا؟ پروفیسر صداقت الناصر صاحب. کیسے بلڈنگز بنتی جا رہی ہے؟ روکا نہیں کبھی انہوں نے آگے؟ کبھی انہوں نے بالکل نہیں روکا. یونیورسٹی کالج کیسے کنیکٹ ہو گیا آپس میں؟ وہاں گنجائش ہی نہیں ہے کہ بچے وہاں داخل کیے جا سکیں. اس داغت علی باسم نے کوئی اچھا کام کیا ہے مری کے لیے؟ یونیورسٹی کا ہے وہ بھی معاملہ حل نہیں ہو رہا. 500 روپیہ بانٹا تھا. میرے خیال میں بات کرنے کی گنجائش نہیں. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہاٹ ٹاک ود راجہ ذہن رحمان. 3-4 ٹاپکس لے کر آئے, مری کے اوپر بات کریں گے. 3-4 ڈفرنٹ ٹاپکس, ایسے ٹاپکس جو کہ کئی سالوں سے اگنور آتے نظر آ رہے تھے. ہم نے مری کے ایک ایسے اپنے ساتھ گیسٹ کو دعوت دی کہ جو کہ ان ٹاپکس کے اوپر پراپرلی اچھے طریقے سے بات کی جا سکتی ہے. میں آج بات کروں گا بلند عمارتوں کے اوپر, جو کہ غیر قانونی تعمیرات اتنے 1-2-3 سال کے اندر اتنی تیزی سے بڑھنا شروع ہوئی کہ جس کا حساب کوئی نہیں. پچھلی حکومتوں میں کیا اتنی ہی رفتار سے تیزی سے جو عمارتیں تھیں بنتی تھی, مین روڈز کے اوپر, مال روڈ کے اوپر, مین چوکس میں, مین شاہراہوں میں ایسی بڑی بڑی عمارتیں بننا شروع پڑی. پتہ نہیں, سوچ کے تو یہ لگتا تھا کہ صداقت صاحب یا پتہ نہیں میجر صاحب کیا کرنا چاہ رہے ہیں. خیر, دوسرا ٹاپک ہوگا پارکنگ کا بہت بڑا ایشو. ثانیہ بھی ہوا مری کے اندر, وہ بھی آپ ساروں کو معلوم ہوگا. پارکنگ کا ایشو بھی ریزالو ہوا نہیں ہوا, کس حکومت میں کتنا انیشیٹو لیے گئے, اس کے اوپر ہی بات کریں گے. پانی کا بحران دن بدن مری میں, گرمی آنے کی دیر ہوتی ہے اور پانی جانے کی دیر ہوتی ہے. یہ مسئلہ کب اور کیسے ریزالو ہوگا, اس پر بھی بات کریں گے. کالجز کو ابھی جو ہمارے گیسٹ ہیں بہتر وہ بات وہ کر سکتے ہیں کہ کالجز کو ختم کرنے کے بعد یونیورسٹی کا جو سلسلہ لایا گیا مری کے اندر, وہ کس حد تک لوگوں نے ایکسیپٹ کیا, کس حد تک لوگوں کے حق میں فائدہ مند تھا. خیر, میرے ساتھ موجود ہے طفیل احمد عباسی صاحب, جو کہ جرنلسٹ ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں. میرے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں, ان سے ہم بات کریں گے کہ ان ٹاپکس کے اوپر ان کا حل کیا ہے, کس حکومت نے اچھے طریقے سے پرفارم کیا. سر, تھینک یو ویری مچ طفیل صاحب, آپ نے مجھے جوائن کیا آج. تھینک یو جی. طفیل صاحب, پہلے تو بتائیے گا, اتنی بڑی بڑی عمارتیں, بینگ اے جرنلسٹ آپ نے اپنا کیا کردار ادا کیا, کیسے بن گئی اتنی بڑی عمارتیں؟ یہ جو عمارتیں ہیں, ان کو جب عمران خان نے کنسٹرکشن کو انڈسٹری کا درجہ دیا تو مری میں چونکہ تعمیرات پر پابندی تھی, تو تعمیرات پر پابندی یہ 2008 سے جب ایک بلڈنگ کلیپس کر گئی, اور ایک بلڈنگ کلیپس کرنے کے بعد سپریم کورٹ نے اس کو نوٹس لیا اور جو تعمیرات تھی اس پر مکمل پابندی لگا دی گئی شہر میں, اس کے سراؤنڈنگ ایریا میں. پابندی ہٹی کب؟ 2013-14 میں پابندی, سپریم کورٹ کے جو فیصلہ تھا اس کو بعد میں وہ لوگوں نے اس کو ہائی کورٹ میں بھی وہ لے کے گئے, اور انہوں نے کہا کہ جو حکومت پنجاب نے پابندی لگائی ہے وہ غیر قانونی ہے اور بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. 2014 میں پابندی ہٹا دی گئی تھی. 2014 میں پابندی خالی کورٹ تک گئے تھے لوگ, کورٹ تک گئے تھے, پابندی ہٹی نہیں. یہ 2016 میں تقریباً یہ پابندی جو ہے نا وہ ہائی کورٹ نے جو ہے نا وہ ان کو کہا کہ یہ نون لیگ کے دور میں, جی نون لیگ کے دور میں پابندی 2016 میں کیا پراپر طریقے سے ہٹا دی گئی تھی؟ جی پراپر طریقے سے تو نہیں ہٹائی گئی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس وقت تک بنانے کی اجازت نہیں دیں گے جب تک نئی بلڈنگ بائی لاز نہیں بنائے جاتے. بائی لاز نہیں بنائے جائیں گے. تو بائی لاز کب آئے تھے؟ یہ بائی لاز 2018 میں کے بعد عمران خان کے دور میں بلڈنگ بائی لاز لائے گئے, نئے بلڈنگ بائی لاز. آپ نے تو ظاہر ہے مری کے رہائشی ہیں آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ بڑی سپیڈ سے, بڑی تیز رفتاری سے جو بلڈنگز تھی وہ بننا شروع پڑی. اصل قصوروار کس کو ٹھہرائیں گے آپ اس سب چیزوں کا؟ آپ اس بات کا اندازہ اس چیز سے لگائیں کہ 3.5 سالوں میں 600 بلڈنگ تعمیر کی گئی, جن میں سے 200 بلڈنگ کے نقشے پاس ہیں اور 400 بلڈنگ کے نقشے جمع ہیں لیکن پاس نہیں کیے گئے, اور 200 سے 300 بلڈنگز ایسی ہیں جن کے سرے سے نقشے جمع ہی نہیں کروائے گئے. یعنی کہ جتنی بھی تعمیرات ہیں اس کی تھا کون, بلڈنگ کیسے بن گئی, اے سی انوالو تھا, ڈی سی انوالو تھا, ایم این اے صاحب تھے, ایم پی اے صاحب تھے, کون تھا؟ پوری حکومت جو ہے وہ اسی کنسٹرکشن میں دلچسپی لے رہی تھی. انہی کے لوگ جو ہے وہ اس تعمیرات میں براہ راست ملوث تھے. جو انتظامیہ تھی وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ 3 سال میں 7 اسسٹنٹ کمشنر مری سے تبدیل کیے گئے. کیا وجہ تھی,
کھاتے پیتے تھے چلے جاتے تھے یا کام نہیں کرتے تھے؟ بنیادی وجہ یہ تھی کہ جب من مرضی کی بلڈنگیں بنا دی جاتی تو اس کے بعد اس اسسٹنٹ کمشنر کو تبدیل کر دیا جاتا، پھر ایک نیا لایا جاتا اور پھر من مرضی کی تعمیرات کی جاتی، پھر اس کو تبدیل کیا جاتا اور یہ سلسلہ چلتا رہا اور تقریباً 3.5 برسوں میں تقریباً 7 اسسٹنٹ کمشنر تبدیل کیے گئے۔ سڑکوں کے اوپر تعمیرات کی گئی، حالانکہ یہ قانون ہے کہ ہائی وے کی جو سڑک ہے 10 فٹ چھوڑ کے تعمیرات کی جائے۔ اچھا تو فیض صاحب بتائیے گا کہ پرانے زمانے میں سنا جاتا تھا، کہا جاتا تھا کہ لینٹر ڈالنا منع ہے، مطلب اگر آپ نے گھر بنانا ہے تو آپ کا جو لینٹر کی جگہ لکڑی استعمال کی جائے گی، کیا یہ سچ ہے؟ بالکل، برٹش گورنمنٹ کے دور میں مری میں لنٹر ڈالنا ممنوع تھا، ووڈ سٹرکچر کی اجازت تھی، ایک فلور کے اوپر دوسرا جو ہے وہ ووڈ سٹرکچر تھا تاکہ یہ زمین جو ہے وہ انتہائی نرم ہے، انتہائی نازک ہے اور پہاڑ ہے، اس لیے اس پر زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے، یہ کسی وقت بھی کلیپس کر سکتا ہے۔ تو پھر حکومت نے کیسے رضامندی اختیار کر لی، راضی کیسے ہو گئے بائی لاس کے بغیر کنسٹرکشن کرنے کی؟ وہاں پہ کیسے اجازت ملی لوگوں؟ بائی لاس تو تھے کہ گراؤنڈ پلاس ٹو اسٹوری لوگوں کو نقشہ جمع نہیں تھا، نہیں جمع تھا، لیکن انہوں نے اسی طرح مناپلی کر کے ایک مافیا کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے۔ مافیا کس کو کہتے ہیں آپ؟ جو میونسپل کمیٹی کے اندر لوگ ہیں، جو افسران تھے، جو ذمہ داران تھے، جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان چیزوں کی مانیٹرنگ کریں، انہوں نے مانیٹرنگ نہیں کی اور پھر وہ دیکھتے دیکھتے ہزاروں بلڈنگیں کھڑی کر دی گئی۔ اچھا تو فیض صاحب دیکھیں، بلڈنگ کھڑی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بلڈنگ کے پراپر میپس ہوتے ہیں، چلیں وہ آپ نے بات کر دی، میپس پہ تو نہیں آتا، لیکن بلڈنگ بھی تو 1 2 3 منزلہ نہیں ہوتی نا، یہاں پہ 8 8 10 10 منزلہ بلڈنگ۔ میرے آپ بالکل دیکھ سکتے ہیں، میرے سے اسکرین پہ بھی ویڈیوز چل رہی ہیں کافی ساری بلڈنگز کی۔ تو فیض صاحب یہ بتائیے گا، بلڈنگ جب 8 منزل کی بن جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو روکنے کے لیے یا ایک فلور توڑنے کے لیے کیوں آ جاتے ہیں لوگ؟ یہ بھی جو ہے ایک مافیا جو ہے وہ ٹیکٹس ہے کہ پہلے بنانے کے پیسے اور پھر گرانے کے پیسے، یہ ان کا ایک ٹیکٹس استعمال کر رہے ہیں۔ قصوروار کس کو ٹھہرائیں گے آپ اس سارے معاملے میں جو قصوروار ہیں وہ تحصیل انتظامیہ ہے، جو ہمارے ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، وہ قصوروار ہیں، جو حکومت پنجاب ہمارے جو ایم این اے ایم پی اے کی آپ نے بات کی، ایم این اے صاحب کا بھی کوئی رول تھا؟ جی بالکل، ان کا بھی رول تھا، ان کا بھی رول تھا، ان کی آنکھوں کے سامنے ساری بلڈنگیں کھڑی ہوئی ہیں۔ اب یہ نہ کہہ دیجئے گا جی آپ کے ایم این اے نے آپ ایم این اے کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں، یہ نہ کہہ دیجئے گا کہ ایم این اے کے سسر صاحب نے بھی ایک ہوٹل بنایا تھا۔ نہیں، وہ بھی بنا ہوا ہے، لیکن مری مال روڈ گردنوا میں بھی ان کے قریبی لوگوں نے بلڈنگیں کھڑی کی ہیں۔ ایم این اے صاحب کا نام کیا تھا؟ پروفیسر صداقت عباسی صاحب، پروفیسر صاحب، ٹھیک۔ جی تو ان کی آنکھوں کے سامنے یہ سارا پہاڑ کے کنکریٹ کے پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی نوٹس نہیں، کوئی ٹیسٹ مری آتے تھے صداقت صاحب؟ جی آگے دیکھتے نہیں تھے کہ کیسے بلڈنگز بنتی جا رہی ہے؟ روکا نہیں کبھی انہوں نے آگے کبھی؟ جی بالکل، انہوں نے بالکل نہیں روکا، بلکہ وہ کوشش کرتے تھے کہ اپنے عزیزوں کو، اپنے جو ان کے پارٹی کے لوگ ہیں ان کو وہ پریفر کرتے تھے کہ ان کے ٹھیکے ان کو دیے جائیں۔ 1 سال کی اگر بات کروں نون لیگ کے 1 سال کے دور میں، 1 سال کا دور اگر پی ٹی آئی کا کمپیئر کیا جائے، کس کا دور ایسا تھا جس کو آپ یہ کہیں گے ورسٹ تھا؟ میری نظر میں بدترین سال تھا، وہ کون سا سال تھا؟ نہیں، پی ایم ایل این کے دور میں تعمیرات پہ تو مکمل پابندی تھی، جو ابھی تعمیرات کی بات کر رہے ہیں۔ جی اور جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں، ان کے علاوہ جو چیف منسٹر تھے، پرائم منسٹر تھے، وہ مری میں خصوصی ان کی دلچسپی تھی۔ مجھے بتائیے گا کہ دیکھیں، آپ نے بات کی کہ پی ٹی آئی کے دور میں بہت زیادہ کنسٹرکشن ہوئی ہیں، تو یہ جو آپریشنز ہوتے تھے پھر وہ کس طرح کے آپریشنز تھے؟ آپریشن اسی طرح تھے کہ وہ واٹس ایپ پہ تصویریں یا ویڈیوز اپنے اعلیٰ حکام کو بھیج دیتے تھے، کمشنر صاحب کو، ڈی سی صاحب کو، ان کے توڑ کے ان کی تصویریں بھیج دیتے کہ ہم نے یہ آپریشن کیا ہے اور آگے سے لوگ جو ہے وہ رجسٹرس دکھا رہے ہیں، لہذا وہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے کہ ہم مکمل بلڈنگ گرائیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے روکا جا سکتا تھا؟ کنسٹرکشن کی اگر بات کروں، کیسے روک سکتے تھے یار کہ بس کر دو، بہت ہو گیا، مری گر جائے گا؟ سوات کا حال آپ نے دیکھ لیا۔ بلڈنگ بائی لاز کے مطابق، جو بلڈنگ بائی لاز تھے، گراؤنڈ پلاس 2 اسٹوری، اس کے مطابق ان کو تعمیرات کی اجازت دی جاتی ہے۔ اس میں پارکنگ کی جو وہ چیزیں، وہ بھی جو میپ میں جو چیزیں دی گئی تھیں ان پہ ساروں پہ امپلیمنٹ کروانا تھا۔ خان صاحب کبھی مری آئے اپنے ٹینیور کے دوران جب پرائم منسٹر بنے، وہ کبھی مری چکر لگا ان کا؟ ایک دفعہ آئے تھے وہ پنجاب ہاؤس میں، یہ یونیورسٹی کے کیمپس کا کوئی اوپننگ تھی تو وہاں آئے تھے، وہاں سے واپس چلے گئے۔ مطلب بینگ جرنلسٹ آپ لوگوں نے کبھی ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہو، خان صاحب تک پہنچانے کی بات کوشش کی ہو، یا آپ لوگوں نے کبھی صداقت علی باسی صاحب تک بات پہنچانے کی کوشش کی ہو؟ جی جو میڈیا ہے اس نے بھرپور آواز اٹھائی ہے ہائی لائٹ بلڈنگوں کے حوالے سے، اس سے پہلے جو وہاں ثانیہ ہوا ہے اس کے حوالے سے، اور جو پہاڑ ہمارا کسی نے بھی نہیں سنی، وہاں ساری سنی انسنی کر دیتے تھے۔
اچھا مجھے بتائیے گا کہ پارکنگ کا ایشو بڑا دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. ابھی ثانیہ اتنا بڑا ہوا, اس میں بھی مطلب حکومت نے نااہلی چھپانے کے لیے ساری اپنی ایڈمنسٹریشن پہ ڈال دی بات, اس کے بعد سارے سیاحت پہ ڈال دی کہ لوگ زیادہ آگے. ٹورسٹ اسپاٹ پہ تو ہمیشہ لوگ زیادہ ہی ہوتے ہیں, کبھی تھوڑے تو ہوئے نہیں ہیں, ہم نے تو زندگی میں کبھی سنا نہیں ہے. لیکن اگر بات کروں کہ حکومت اپنی نااہلی چھپائی اور انہوں نے کہا کہ یہ سارا اس کا قصور ہے, انتظامیہ کا قصور ہے, انتظامیہ کو ایکٹیو ہونا چاہیے تھا, آپ کیا سمجھتے ہیں پارکنگ کے ایشو کو کیسے ریزالو کر سکتے ہیں مری کے اندر؟ ایک ٹورسٹ پوائنٹ ہے, آپ ٹورسٹ کو آنے سے نہیں روک سکتے, کیسے دیکھیں جی پارکنگ کا سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہوٹل ہیں جن کے 50 کمرے ہیں ان کے پاس ایک گاڑی بھی پارک کرنے کی جگہ نہیں ہے. تو پہلے جو جتنے جو کمرشل ایکٹیویٹیز ہیں وہاں پہ جو ہوٹل ہیں ان کو ایک ایک فلور خالی کروایا جائے, خالی کروا کے وہاں پارکنگ کا انتظام کیا جائے. پھر جو پبلک کے لیے پارکنگ ہے اس کے لیے پارکنگ پلازا حکومت بنائے. اب کمرشل ایکٹیویٹیز کے لیے حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ میرا ہوٹل ہے اور مجھے میرے کسٹمر کی گاڑیاں پارک کرنے کے لیے حکومت پارکنگ پلازا بنا کے دے. وہ میرے ہوٹل کی میری ذمہ داری ہے کہ میں میپ کے مطابق وہاں پر گاڑیوں کی گنجائش رکھوں, گاڑیوں کے لیے پارکنگ کی گنجائش رکھوں. نون لیگ کے دور میں بھی ہم نے سنا پارکنگ پلازے کا قیام ہونے لگا ہے, پی ٹی آئی کا دور آیا تب بھی سنا پارکنگ پلازا بننے لگا ہے. کب بنے گا؟ پارکنگ پلازے کے لیے مختلف جگہوں کا وزٹ ہر دور میں کیا جاتا ہے. پھر جب اوپر بات جاتی ہے تو جو انجینئرنگ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے, جو نیسپاک ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ جگہ فیزیبل نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, اور اس طرح بس وہ چیزیں فائلوں میں بھی گھوم رہی ہیں اور ابھی تک کچھ. آپ کیا سمجھتے ہیں مری کے ٹاپ 2-3 مسائل اس ٹائم کیا ہیں؟ سب سے بڑا فوراً حل کیا جائے. پانی کا مسئلہ ہے, یہ پارکنگ کا مسئلہ ہے, اور جو بلڈنگز ہیں ان کی بلڈنگ بائیلاز کے مطابق بلڈنگ بنانے کی کیا کریں گے آپ اس کا؟ نہیں, اب جو بن گئی ہیں ان کو تو آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ گرا دے؟ نہیں, گرا نہیں دے, فائن کرے. نہیں, ماسٹر پلان بنایا جائے, ماسٹر پلان بنایا جائے جس طرح سی ڈی اے کا ماسٹر پلان ہے, اس طرح ماسٹر ابھی کنسٹرکشن اوپر اس طرح ابھی بھی کنسٹرکشن اوپر ہے. مری کے اندر عروج کون سا مافیا ہے اس ٹائم؟ دیکھیں, یہ آپ کہہ لیں کہ میونسپل کمیٹی کے لوگ ہیں, وال مین ہیں, ٹھیک ہے. وال مین کیا ہوتا ہے جی؟ یہ جو پانی کو کنٹرول کرتے ہیں, وہ بھی ایک مافیا ہے. وہ بھی ایک مافیا کی شکل اختیار کر گیا ہے. وہ کیسے؟ وہ آپ دیکھیں نا, آپ کمرشل لوگ جو ایکٹیویٹیز ہیں, کمرشل جو لوگ چیزیں استعمال کرتے ہیں, ہوٹل ہیں, گیسٹ ہاؤسز ہیں, وہاں پانی آپ کو وافر مقدار میں ہر وقت ملے گا. اور جب جو رہائشی علاقہ ہے شہر کا, وہاں پانی کی بوند بوند کو لوگ ترس رہے ہوتے ہیں. جو ہی گرمی آتی ہے تو لوگ جو ہے وہ کبھی برتن لے کے ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں, کبھی ادھر, کبھی چشموں پہ جاتے ہیں, کبھی باؤزر کے ذریعے پانی دلواتے ہیں. تو ہماری ایکس حکومت ہوئی نا پی ٹی آئی کی, جن نے اس چیز کا 4 سالوں میں اس کو دیکھا نہیں. ابھی آپ مجھے بتائیے گا کہ ابھی کرنٹلی سچویشن کیا ہے اس مری کی؟ مطلب یہی سارا مافیا اسی طرح ایکٹیو ہے یا حکومت بدلنے کی بالکل اسی طرح, اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی. سب لوگ اپنی جگہ جو ہے اسی طرح کام کر رہے ہیں, اور اسی طرح لوگوں کو جو ہے وہ بلیک میل کیا جاتا ہے, لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے, اور لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ حل کرنے کے بجائے وہ مسائل بڑھا دیے جائیں. تو فیض صاحب جلدی سے آخری سوال پہ آؤں گا, مجھے بتائیے گا کالج کا کیا مسئلہ ہے؟ یونیورسٹی کالج کیسے کنیکٹ ہو گیا آپس میں؟ دیکھیں, اب مسئلہ یہ ہے کہ میٹرک کے بعد بچوں اور بچیوں کو کالج میں داخلہ لینا ہے. اب مری میں تقریباً 26 بوائز اور گرلز کالج ہائی اسکول ہیں. وہاں سے جو بچے فارغ ہوتے ہیں وہ ان کو آنا ہے کالج میں, اور جب کالج میں آتے ہیں تو آگے گنجائش نہیں ہے. 150 سے 200 بچوں کے داخلے کی گنجائش ہے. باقی تمام جو بوائز اور گرلز کالج ہیں ان کو یونیورسٹی میں کنورٹ کر دیا گیا ہے. اب وہاں گنجائش نہیں ہے کہ بچے وہاں داخل کیے جا سکے. اس وجہ سے جو ہے والدین بھی پریشان ہیں, بچے بھی پریشان ہیں. اب میرٹ کے نام پہ بھی ان کو داخلہ نہیں دیا جاتا کہ اگر 60% سے کم نمبر ہیں تو ان کو سائنس گروپ میں داخلہ نہیں ملتا, اور اب گنجائش بھی کم ہے. اس لیے والدین کو اور بچوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. حکومت کو چاہیے کہ وہ کالجز کا جو سٹیٹس ہے وہ فوری طور پر بحال کرے, اور یونیورسٹی کو کسی دوسری جگہ منتقل کی جائے یا نیا انفراسٹرکچر کھڑا کیا جائے. فائدہ ہوا ہے آپ کی نظر میں؟ مجھے کوسار یونیورسٹی بنانے کا فائدہ تو ہوا ہے, لیکن کوسار یونیورسٹی کو کالجز میں بنا کے جو کالج کے طلبات ہیں, کوسار یونیورسٹی کی بلڈنگ اپنی نہیں ہے؟ اپنی بلڈنگ نہیں ہے, اس کا صرف ایڈمن بلاک اپنا ہے. باقی اس کی جو گرلز اور بوائز جو کالجز تھے وہاں پر اس کو یونیورسٹی بنا دیا گیا. انہیں کلاسوں کو توڑ پھوڑ کے جو ہے اس کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا. کون سے دور میں بنی تھی یہ؟ صداقت عباسی صاحب کے آخری سال میں. صداقت علی عباسی صاحب نے کوئی اچھا کام کیا ہے مری کے لیے؟ میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. میرے خیال میں اب تک تو جو اچھا کام کیا ہے وہ ایک یونیورسٹی کا ہے, وہ بھی معمہ حل نہیں ہو رہا, اس میں بھی جو ہے بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. باقی اس کے علاوہ تو انہوں نے
کوئی ایسا ایک انہوں نے بڑا اچھا کیا بھول گئے، انہوں نے 500 روپیہ بانٹا تھا. نہیں وہ تو ان کی وہ ذاتی وہ کاوش تھی، اس پہ بہت باتیں ہو چکی ہیں، مزید میرے خیال میں بات کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اچھا، ٹاپ 3 مسئلے آپ نے بتائے، پانی کا مسئلہ ہے، اور ایک آپ نے بتایا بلڈنگز کا مسئلہ ہے، ایک آپ نے بتایا پارکنگ کا مسائل ہے. یہ حل ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو آنے والے فیوچر میں، کسی وقت میں آپ کا یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں؟ نہیں، پانی کا مسئلہ تو میرے خیال میں اب حل ہو جائے گا، کیونکہ جوائنٹ واٹر بورڈ ہے جس میں مری کینٹ کے جو انتظامیہ ہے وہ بھی اس میں انوالو ہے، اور اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو جو ہے نا ساری جو لائنیں ہیں ان کو تبدیل کیا جائے، موٹریں نہیں لگائی جائیں، پانی کی سٹوریج کو بہتر کیا جائے. اور جو اسٹیشن ہیڈ کوارٹر سے جو ہمیں بریفنگ دی گئی ہے بریگیڈیئر صاحب کی طرف سے، انہوں نے کہا ہے کہ 2023 مارچ سے پانی کا مسئلہ شہر میں انشاءاللہ نہیں ہوگا. بالکل ناظرین، آپ نے سنا آج کا ہمارا پروگرام، ہمارے ٹاپک سے پانی کا مسئلہ تھا، پارکنگ کے مسائل تھے، اس کے بعد بلڈنگز بہت زیادہ تیزی سے بنتی جا رہی تھی. تینوں چیزوں کے اوپر ہم نے، اور کالج یونیورسٹی کا جو ایشو تھا وہ بھی بڑا اہم تو فیض صاحب نے ہائی لائٹ کیا. یہ ایشوز بڑے اہم ہیں ہائی لائٹ کرنے کے لیے، اگر ان کی اہمیت کو سمجھا جائے، اگر ان کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے. مسئلہ یہ ہے کہ جو حکومت آتی ہے وہ اپنے 5 سال پورے کرنے کے چکر میں اپنے علاقے کی طرف توجہ نہیں دے پاتی. جس طرح کہ انہوں نے بتایا کہ نون لیگ کے دور میں کافی سالوں سے پابندی تھی کنسٹرکشن کے اوپر، لیکن جیسے پی ٹی آئی کا دور آیا، ظاہر ہے پھر پی ٹی آئی کے دور نے کوئی ایسا کام تو کرنا ہی تھا جو کہ پچھلی کسی حکومت نے نہیں کیا تھا، وہ انہوں نے کر دکھایا. اور اس میں کہا ہی جاتا ہے کہ بہت سارا ہاتھ صداقت علی باسط صاحب جو کہ ایم این اے، ان کا بہت سارا ہاتھ ہے اس چیز کے اندر، کیونکہ ان کے اپنے جو فیملی ممبرز ہیں ان کا بھی کچھ ہوٹل انڈسٹری سے تعلق ہے، ان کے بھی کچھ ہوٹل وغیرہ ہیں وہاں پہ، کچھ بلڈنگ ان کے کہنے میں بنائی گئی. جو کلوز ترین لوگ تھے صداقت علی باسط صاحب کے، ان کو ہر طرح سے فیور دی گئی، ہر طرح سے ایکوموڈیٹ کیا گیا مری کے اندر. خیر، کوشش کریں گے اس طرح کے تمام مسائل کو اجاگر کرنے کے، تمام مسائل کے حل جو نمائندے ان سے لینے کی کوشش کریں گے اپنی طرف. خیر، مجھے اپنے ہوسٹ راجہ زین رحمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. حق میڈیا گروپ دور حاضر کے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ، جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ ادارہ. روزنامہ اخبار حق 12 صفحات پر مشتمل، گزشتہ 11 سالوں سے اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور سے بیک وقت شائع ہو رہا ہے. حق میڈیا گروپ کے مشن کی اولین ترجیح عوامی مسائل کو اجاگر کر کے عوام بالا تک پہنچانا. دور حاضر میں حق میڈیا گروپ اس مشن پر گامزن ہے کہ صاف و شفاف صحافت کو فروغ دے کر وطن عزیز کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کیا جائے.